تو یہ میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ زیادہ تر جو ہمارے بیان میں نوجوان لوگ ہیں، تو دنیا میں چاہے دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، محنت مزدوری کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، دنیا میں قدر کس کی ہوتی ہے؟ بیکار لوگوں کی یا کام کے لوگوں کی؟ کام کے آدمی کی ہر جگہ عزت، کیونکہ وہ پڑھاکو بچہ تھا نا، ہمیں یاد ہے ہم سارے کلاس فیلو بولتے ہیں بھائی یہ بڑی چیز ہے، یہ پڑھتا ہے. اور بھی ہم نے اسکولوں میں دیکھا ہے جو پڑھاکو بچے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے. یہ پڑھنے والا ٹیچر بھی ڈرتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جو پڑھاکو طالب علم ہوتے ہیں نا، ٹیچر پہ بھی ان کا روب ہوتا ہے. ٹیچر کو پتہ ہے کہ میں نے جب سبق پڑھایا تو ان کو بے وقوف بنانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. جب سارے بچے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہو نا کلاس میں، تو ٹیچر کے میں شیطان برغلاتا ہے، ابے ان کو کون سا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹیچر بھی ٹرخانے والا کام کرتے ہیں. ہاں بچوں یہ دیکھو، یہ ہم لوگ جب فقہ پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تو ایک انسان پر اثر ہوتا ہے. اگر سارے بے وقوف سے بچے بیٹھے ہوئے، آدمی کہتا ہے چلا دے ان کو کون سا سمجھ میں آ رہا ہے. پھر میں بچوں سے کہتا بھی ہوں کوئی ایسی بات تو نہیں تو تم لوگ کی سمجھ میں آئی ہو. سوال تو یہ پوچھا جاتا ہے نا، کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو، یہ ہے نا. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں، ہاں بھائی بتاؤ بچوں کوئی ایسی بات تو نہیں جو تم لوگ کی سمجھ میں آئی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. کہتے اس کا مطلب ماشاءاللہ بالکل سب برابر چل رہے ہو. ذہین بچہ کسی کلاس میں ہو، پڑھنے والا ہو، ٹیچر پہ بھی ایک روب ہوتا ہے. اسے پتا ہے کہ پڑھانا ہے میں نے، اس کو پتا چل جائے گا کہ استاد پڑھا رہے ہیں یا ٹوپی کرا رہے ہیں. تو طالب علم بھی ذہین ہو، اور محنت صرف ذہین ہونا کافی نہیں ہے، محنتی بھی ہو. اس کا روب کس پر ہوتا ہے؟ ٹیچروں پر بھی اس کا روب ہوتا ہے. ٹیچر اس کی وجہ سے پہلے اسٹڈی کر کے سبق کو اچھی طرح تیار کرتے ہیں، پھر جا کے پڑھاتے ہیں. تو اس کی پوری بحث کا خلاصہ کیا نکلا میرے بھائی؟ میں آپ کو یہ بار بار اس لیے کہ کام کے بنو کام کے. ہمیں یاد ہے جب ہم کبھی مدرسے میں کلاس میں لیٹ ہو جاتے تھے، یا دل نہیں چاہ رہا کلاس لینے کا، پڑھے ہوئے ہیں نہیں آ رہے، ناغہ کر لیا، تو ہمارے استاذ ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو بیکار بننا بہت آسان ہے. بیکار بننا بولو بہت آسان، کام کا بننا بہت مشکل ہے. لیکن قدر بیکار لوگوں کی نہیں ہوتی. قدر کس کی ہوتی ہے؟ کام کے لوگوں کی ہوتی ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان بیکار تھے یا کام کے تھے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ دیکھو جیسے مجھے بار بار مجھے یہ نہ بولنا پڑے بولو بولو، آپ خود ہی اب عادت ہو جانی چاہیے آپ کو. میں سوچ رہا ہوں اب بیان میں کارڈ بنا کے دوں، ہر ایک کو انٹری کی بیان میں اجازت نہ ہو. پہلے ایگریمنٹ سائن ہو کہ مفتی صاحب نے جب کوئی بات کی تو ہاں یا نہ میں اونچی آواز میں جواب دینا پڑے گا آپ کو. اس سگنیچر کے بعد آپ کی انٹری ہوگی. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان بیکار تھے یا کام کے تھے؟ کام کے. دنیا قدر کرتی ہے، دشمن بھی مانتا ہے. اے او کلینک میں ایک ڈاکٹر تھے ہڈیوں کے اسپیشلسٹ. ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا. ایک بندے کی ہڈی ٹانگ کی 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گئے تھے، بالکل ٹانگ الگ. اس ڈاکٹر نے دونوں جوڑ دی تھی. آپ کو بھی یاد ہوگا واقعہ. کون کیا نام تھا؟ ڈاکٹر محمد علی شاہ. ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور جوڑ دی بھائی. یہ وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے جس نے منہ سے فائرنگ کی ہو، ہے بھائی؟ اچھا میں ایسے ڈاکٹر کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے پڑھائی کے دوران بالکل نہیں پڑھا، لیکن آج وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر. ایسے بھی ہیں. ایک ڈاکٹر تھے، اب میں بتاؤں گا نہیں کہاں تھے، پھر وہ غیبت وہ سمجھ نہ جائے میری بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ تھے، غلط ٹیکا لگا کے جا چکے ہوں. ان کے کلاس فیلو بتایا کرتے تھے یہ بندہ بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا، پتہ نہیں کس طرح سے رٹا رٹا لگا کے امتحان پاس کر لیا کرتا تھا، اور پھر آتا پاتا کچھ نہیں ہے، کوئی اسٹڈی نہیں ہے، کوئی مطالعہ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے. ظاہر ہے کچھ بیسک دوائیں تو سب کو ہی پتہ ہوتی ہیں، وہیں سے چلا رہا ہے بندہ. تو دنیا میں ہر جگہ میرے بھائی، چاہے کافر بھی ہو، کافر بھی کن کی قدر کرتا ہے؟ کام کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں کافر لوگ بھی. جو کام کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خامیاں بھی انسان برداشت کرتا ہے. یار بندہ کس کا ہے؟ کام کا آدمی ہے، کام کر کے دے دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اداروں میں دیکھا ہے کہ ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو غلط ہے، یہ 2 نمبر ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، یا کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں کسی بڑے کو بتایا جائے، وہ کہتے ہیں یار کام یہی کر کے دیتا ہے، کیا کریں ہم نہیں نکال سکتے اس کو، بندہ کام کا ہے. تو اس سے میرے بھائی کیا پتا چلا کہ قدر کس کی ہے؟ بیکار لوگوں کی یا کام کے لوگوں کی؟ کام کے آدمی کی قدر ہوتی ہے. بچوں کی نظر میں بیکار ابا کی قدر ہوتی ہے یا کام کے ابا کی قدر ہوتی ہے؟ ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو اب میں جو اصل آیت ہے اس کی طرف آتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے تمہیں جس مادے سے بنایا وہ تو سب کو پتا ہے.
غلیظ پانی سے، یا تو ہم مشک و عنبر سے، سونے کی اینٹوں سے بنے ہوتے. دیکھو سونے کا روبوٹ اگر کام کا نہ بھی ہو پھر بھی وہ اچھا ہے اس روبوٹ سے جو پلاسٹک کا ہو لیکن کام کا ہو. کیا خیال ہے؟ وہ سونے سے بنا ہے بھائی، سونے سے بنا ہے نا، وہ تو قیمتی ہے. سونے کی اینٹ کسی تعمیر کے کام آتی ہے؟ یہ سیمنٹ کی اینٹ تو تعمیر کے کام آتی ہے، لیکن سونے کی اینٹ تعمیر کے کام نہیں آتی. قدر مٹی کی اینٹ کی زیادہ ہے یا سونے کی اینٹ کی؟ سونے کی اینٹ کی قدر ہے. تو ہم اور آپ مشک و عنبر اور چاندی سے اور سونے سے اور ہیرے جواہرات سے بنے ہوتے. ہماری اور آپ کی آنکھیں ڈائمنڈ کی ہوتی، اور میرے بھائی ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ پیتل کے، کوئی اچھی والی پیتل کے ہوتے، اور ہمارے گھٹنے اس کے ہوتے، وہ ایک سونے سے بھی زیادہ مہنگی دھات آ رہی ہے آج کل، پلاٹینم کے ہوتے. کیا خیال ہے؟ ہمارے گھٹنے تو کتنی مہنگی بکتی نا یہ سب چیزیں، قیمتی دھاتیں. ہماری باڈی میں پتہ ہے کتنا گولڈ ہے؟ وہ کل ڈاکٹر صاحب سے مجھے پتا چلا. میں نے ان سے وہ کیونکہ حکمت کا بھی پڑھا ہوا تھا نا، تو ان سے حکیموں کی کشتوں کی باتیں پوچھ رہے تھے. حکیم لوگ جو کشتے کھلاتے ہیں، تو حکیم لوگ نا پہلے بادشاہوں کو سونے کا کشتہ بنا کے کھلاتے تھے. سونے کا، پتہ ہے؟ خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا تم نے. خیر، تو ہر آدمی کی باڈی میں نا 0.4 گرام سونا ہوتا ہے. کتنا؟ 0.4 گرام. تو اگر ہم یعنی کتنے سارے بندوں کو ملا کے جا کے کوئی 1 تولہ بنے گا، وہ لاکھوں انسانوں کو ملا کے، تو ہر آدمی کی باڈی میں تو اتنا سا سونا ہماری باڈی میں 0.4 گرام، 1 گرام بھی نہیں، یعنی آدھا گرام. 10 گرام سونے کی آج کل قیمت میرا خیال ہے 3.5-4 لاکھ چل رہی ہے. تو آپ اس کو کم کرتے 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 0.4 گرام تو بہت تھوڑا، اور وہ بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ استعمال کے قابل ہو. ورنہ لوگ مردوں سے سونے نکال کے 150 لاکھوں مردوں سے پگھلا کے ان کو سونا الگ کر لیتے اور بیچتے. کوئی بھروسہ نہیں ہے ہماری قوم کا. بے روزگار لوگ کیا کرتے بھائی؟ ہر آدمی کی باڈی میں 0.4 گرام سونا ہے تو لاکھوں باڈیوں کو پگھلا کے کیا نکال لیتے؟ پھر تو کچھ نکل آتا نا. 0.4 کو 1 لاکھ سے ضرب دیں تو کچھ نہ کچھ تو بن جائے گا. کاپر بھی ہے، آئرن بھی ہے. تبھی تو دیکھو ایک صاحب نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں مٹی نہیں، انسان کی باڈی میں تو گولڈ بھی ہے، انسان کی باڈی میں آئرن ہے، انسان کی باڈی میں میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، سلفر ہے، زنک ہے، یہ سارے منرل ہیں نا باڈی میں. تو مٹی سے کہاں ہے؟ میں نے کہا پاگل کے بچے، یہ سارے مٹی میں پائے جاتے ہیں. صحیح ہے، یہ تو اور اس کی علامت ہے کہ اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ بولو، مٹی سے بنایا. بعض لوگ نا ایسے راکٹ سائنس، کسی نے اس کو اعتراض کر کے سکھا دیا، کسی ملحد نے. یہ دیسی طبی راجہ قیصر احمد راجہ صاحب کا بھی ایک نیا چینل بھی آیا ہے، میں آپ کو بتا دوں جلدی. اچھا وہ یاد آ گیا مجھے، میں نے سوچا تھا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. قیصر احمد راجہ، یہ بیان سے ہٹ کے بات آ گئی، میں ورنہ بھول جاؤں گا. جلدی اس کو کٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو جانے دینا. اللہ جزائے خیر دے. قیصر احمد راجہ بڑے خاندانی کام کر رہا ہے یار. ایک منٹ نہیں، اتنی ادھر بھی خراب نہیں ہے یار. اچھا ہے، ساتھ ہاتھ کے ہاتھ اس کی. یہ دیکھو، اس کا نام ہے سیکھو بائے قیصر احمد راجہ. یہ نیا چینل ہے ان کا، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ سیکھو بائے قیصر احمد راجہ. تو انہوں نے کافی اچھا کام کر رہے ہیں. خیر، تو جو ہمارے دیسی قسم کے ملحد اور لبرل ہوتے ہیں نا، یہ سائنس ایسی کہیں سے کوئی اشکال مل گیا تو اس کو بڑا زبردست بنا کے. تو ایک آیا کہنے لگا مٹی سے کہاں ہے بھائی یہ تو میں نے کہا پھر کہاں سے بنا ہے؟ کس سے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور کوئی زمین کے علاوہ تھوڑی کوئی چیز ہے جس سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، سب کچھ زمین میں ہی ہے. تو مٹی سے بنا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ مٹی میں ہی پائی جاتی ہیں. تو یہ تو اور اس کی قرآن کی صداقت کی علامت ہے. تو خیر، یہی وجہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تھوڑے دنوں میں کیا بن جاتا ہے؟ دوبارہ مٹی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مر جاتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ دوبارہ مٹی. تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری باڈی میں تو بہت تھوڑا سا سونا ہے. باڈی سونے سے بنی ہوئی نہیں ہے، چاندی سے بنی ہوئی نہیں ہے، ہوتی تو بڑی قیمتی ہوتی. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جس مادے سے بنایا وہ تمہیں خود بھی معلوم ہے. کیا مطلب؟ تمہاری قدر اس بیس پہ تو ہو نہیں سکتی کہ تم کسی قیمتی چیز سے بنے ہوئے ہو. اس بیس پہ ہماری قدر اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتی. تو اللہ کہتے ہیں میری قدر، میرے دل میں تمہاری قدر اگر ہوگی
تو عمل کی بیس پہ ہوگی. وہی اصول ہے نا, کام کے آدمی کی قدر ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ قدر کس کی ہوتی ہے؟ کام کے آدمی کی. تو اللہ کہتے ہیں میری نظر میں بھی تمہاری قدر جب ہوگی جب تم کام کے آدمی ہوگے. اب یہ کام کے لفظ کو میں کیا کام کرنا ہے تمہیں, اس کو میں تھوڑا بعد میں